بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندلا۔ 17 اپریل ہے سال 2022۔ کراچی کے اندر آج بڑا پی ٹی آئی کا کامیاب جلسہ ہوا ہے جس کے اندر سابقہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ عمران خان نے بڑی طوفانی تقریر کی ہے، وارننگ بھی دے ڈالی ہے، عدلیہ اسٹیبلشمنٹ اور شہباز حکومت کو عوامی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ ہمیشہ کی طرح سماعت کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ کراچی کے اندر بے شک یہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا، عوام خود نکلی، چونکہ پی ٹی آئی کی وہاں پر حکومت نہیں ہے کراچی کے اندر اور باہر پورے سندھ کے اندر کوئی اتنی نشستیں بھی نہیں ہیں، تو یہ ایک بہت ہی بڑا جلسہ تھا اور غیر جانبدار جو مبصرین ہیں انہوں نے اس کو بڑا پازیٹیو ڈسکس کیا ہے۔ لیکن مجھے آج کل بڑی پریشانی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے جو جیالے اور گلو بٹ ہیں وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے سوشل میڈیا پر جتنے چند صحافی خواتین و حضرات ایکٹیو ہوتے ہیں، اور وہ ان کے باقاعدہ جو بروکر ہیں یا ورکر بن کر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پچھلی کچھ ویڈیوز شیئر کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جلسہ انتہائی فلاپ تھا، بندے بہت تھوڑے تھے۔ اور میں نے بعض ایک کو دیکھا، جواب بھی دیا، لیکن وہ اتنی چونکہ صحافت کے اندر بے شرمی داخل ہو گئی ہے اور اس کے اندر اب ایڈنٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے اور سب کو اس طریقے سے جواب بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تو میں نے دیکھا کل کی جو ایک دن پہلا یعنی جلسے سے 15 اپریل کو رات کو کافی لوگ وہاں پر جمع تھے اور ڈرون کے ذریعے کچھ ویڈیوز بنائی گئیں، اسی کو شیئر کر کے یہ ثابت کرنے کے بعد لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور بڑے سینئر صحافی اپنے آپ کو فن کہاں سمجھتے ہیں کہ دیکھا تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ جلسہ ناکام ہو گیا ہے۔ اور میں نے ان کو بتایا بھی یار کم از کم کچھ حیا کر لو، کیمرے کی آنکھ بھی دکھا رہی ہے، وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں کہ پچھلے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، لیکن آپ بے شرمی سے باز نہیں آ رہے۔ پھر بھی بہرحال یہ اس وقت جو ہے تقریباً 90-95% جو میڈیا ہے وہ دوسری طرف ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کی جو قوم ہے اور نوجوان خاص طور پر پاکستان کے اندر بھی اور بیرون ملک کے اندر بھی وہ اس وقت بڑے پریشان ہیں اور وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ابھی میں جب وہاں سے ہم نے لائیو کوریج ختم کی ہے اور آپ سے مخاطب تھے تو دبئی سے ہمارے ایک دوست ہیں محمد آصف صاحب، سکندر یاد چدر صاحب، نعمان صاحب، عامر صاحب، دیگر دوستوں نے فون کیا کہ یار ہمیں بڑے دکھ ہے، تکلیف ہے، کچھ بتاؤ کیا ہونے جا رہا ہے، چونکہ عمران خان جو ہے وہ ہر ایک کی دل کی دھڑکن بن چکا ہے اور جس طریقے سے آگے معاملات بڑھ رہے ہیں یقینی طور پر ایک بڑا رد عمل آ رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو آج جو عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے اس سے پہلے شیخ رشید نے جیل بھرو تحریک کا ذکر کیا، پھر انہوں نے جنرل باجوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب عمران خان کو واپس لانا پڑے گا، یعنی پتہ نہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ نکالا جنرل باجوہ نے ہے، یہ بھی ایک عجیب قسم کا تاثر بہرحال اس وقت پھیلا ہوا ہے۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی نے اپنی فارن پالیسی کا ذکر کیا کہ ہم نے دیکھا پچھلے سال رمضان المبارک میں جب اسرائیلی بربریت ہوئی فلسطین کے اندر تو اس وقت جو ہے وہ ہم نے یہاں سے حکومتی سطح پر احتجاج کیا، اقوام متحدہ کے اندر ہم نے جا کر گفتگو کی اور اس اگریشن کو روکنے میں کردار ادا کیا۔ لیکن اب تو ایک نیا امپورٹنٹ وزیر اعظم آیا ہے اور اس نے ٹویٹ کر دیا ہے، وہ بھی بعد میں کی ہے، تو اتنا اس کے اندر جو غیرت اور حمیت ہے وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ لوٹیں گے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو گفتگو کی ہے، ایک تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2 دن پہلے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ سازش نہیں بلکہ مداخلت ہوئی ہے، اور یہی اعلامیے کے اندر لکھا گیا تھا، اور اس کو ظاہر ہے ایک سازش کہا گیا عوام کی طرف سے۔ عوام نے اگرچہ پہلی مرتبہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں ان کو آڑے ہاتھوں لیا، ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، لیکن عمران خان نے بھی جواب دینا پبلک کے اندر مناسب سمجھا اور بڑے نپے تلے الفاظ کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ ایک سازش تھی اور سازش امپلیمنٹ بھی ہوئی کہ کس طرح امریکہ کے اندر وہاں ہمارے سفیر کو کہا گیا کہ عمران خان کو نکالو، پھر انہوں نے کہا کہ بتاؤ وہ کس کو کہہ رہے تھے کہ نکالو، یہاں بھی انہوں نے اشارتاً بات کی، اور پھر چونکہ نکالے بھی گئے اور ان کے ضمیر فروشی جس طرح ہوئی، لوگ بکے، اتحادی ٹوٹے، یہ سارے جو شکوک و شبہات ہیں ان پر انہوں نے بات کی ہے۔ پھر جو ہے انہوں نے عدلیہ پر آج بڑی عام بات کی ہے۔ ایک تو انہوں نے بتایا کہ اندرونی بیرونی بڑے خطرات ہیں، مجھے کہا گیا کہ عمران خان تمہارے پیچھے مافیا لگا ہوا ہے، میری جان اتنی ضروری نہیں ہے کہ جتنی پاکستان کی حقیقی آزادی ضروری ہے، لہذا میں یہ جنگ جو لڑ رہا ہوں یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ سازش کے ذریعے
یہ غلام رکھنے کی ایک پالیسی ہے۔ میر جعفر اور میر صادق سے متعلق بتایا کہ ایک میر جعفر کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ میر جعفر ایک غدار تھا جس نے انگریزوں کے ساتھ مل کر سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی۔ بنگال انگریزوں کے پاس گیا تو انہوں نے ٹیکس لگائے، کسانوں سے پیسہ نکالا اور پھر بنگال کو کنگال کر دیا۔ جو سب سے امیر صوبہ تھا وہ غریب ہوا، قحط زدہ ہوا۔ پھر امریکی سفارت خانوں کے اندر لوگوں سے جو ملاقاتیں ہوئیں اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں پر بھی امریکی سفارتکار متحرک ہوئے، انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اور ساتھ ہی عمران خان نے کہا کہ امریکہ نے یہ دھمکی دی، اور اس کے بعد یہ سارا جو ہے وہ سین بنا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ قصور کیا تھا میرا؟ بھئی آزاد خارجہ پالیسی۔ ہمیں پاکستان کے اندر جو ہے پرویز مشرف نے ایک امریکہ کے جنگ کے اندر داخل کیا، 80,000 لوگ جو ہے وہ ہمارے شہید ہوئے اور اربوں روپے کا ڈالر کا نقصان ہوا، تو ہمیں اس سے کیا ملا؟ مزید کہا گیا ایبسولوٹلی ناٹ۔ پھر ہمارے لوگوں پر ڈرون اٹیکس کیے گئے اور ان جو پچھلے حکمران تھے وہ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو میرے اوپر ایک جو سوال کیا گیا اس کے جواب میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، یہ میرا قصور ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں اپنی قوم کا نقصان نہیں ہونے دوں گا، پاکستان کے مفاد کے لیے ساری پالیسی ہوگی، یہ میرا قصور ہے۔ وہ انہوں نے اشارہ دیا کہ اگر میں بھی بوٹ پالشیا ہوں، ان کی طرح جس طرح بیگرز آر کانٹ بی چوزر اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں، تو میرے بھی امریکہ جو ہے وہ بالکل یار ہوتا، کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ نہ میں انڈیا کے خلاف ہوں، نہ اسرائیل کے، نہ بھارت کسی اور ملک کے، نہ امریکہ کے، نہ یورپی یونین کے، بلکہ اصولی اختلافات ہیں ان پر بات ہوتی ہے اور قوم کے خلاف نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ پوری طرح بتایا ہے کہ قوم کو کسی جنگ میں لے جاؤں تو یہ میری ذمہ داری ہوتی ہے، جب کبھی کسی اور ملک کے لیے اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا۔ یہ انہوں نے میں چیری بلاسم بوٹ پالش نہیں ہوں، اس ملک کا میر جعفر نہیں ہوں، 3.5 سال ہمارے ساتھ رہے، پھر کہتے ہیں پی ٹی آئی تو بہت بری ہے، اتحادیوں پر بھی بات کی۔ ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں پرامن جدوجہد کر رہا ہوں، تمام جو سوشل میڈیا کے ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بھی کہتا ہوں یہ پولیس فوج ہماری ہے، لہذا ان کے خلاف کوئی مہم نہ چلائیں۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ہیش ٹیگ، پھر پورے اوورسیز پاکستانی ان کا شکریہ ادا کیا گیا، لیکن انہوں نے کہا یہ پرامن تحریک ہے، لیکن جس طرح ہمارے کارکنوں کو ہراساں کیا گیا، جس طریقے سے کچھ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ فیک کیسز بنانے کی کوشش ہوگی، کچھ یہ ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، کچھ افسران جو ہے ان کے تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کچھ یہ مینج کریں گے، نیب کو، احتساب کو بند کریں گے، یہ سارے اپنے مرضی کے امپائر لگانے کے بعد یہ الیکشن کی طرف آئیں گے، اور یہ ان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ ایک باپ جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، بیٹا وزیر اعلیٰ ہے، تو یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستانی عوام کھڑی ہو چکی ہے، اگر آپ کو یہ زوم ہے کہ آپ کے ساتھ عوام ہے تو پھر آئیے الیکشن لڑیے، جو بھی جیت گیا وہ اپنی آ کر حکومت بنائے گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے وارننگ دی ہے کہ ابھی تک یہ تحریک بڑی پرامن ہے، یہ سکون کے ساتھ پرامن شہری احتجاج کر رہے ہیں، لیکن مجبور نہ کیا جائے، اس کو کہیں مجھے اور طریقے سے موڑنا پڑے۔ میں کوشش کروں گا کہ اینڈ تک یہ تحریک پرامن رہے، لیکن مجبور مت کیجیے۔ تو یہ ایک قسم کی آج اشارے کنائے کے اندر عمران خان نے بڑی وارننگ دے دی ہے اداروں کو اور حکومت کو کہ کوئی اس طرح کا کھیل نہیں کھیلنا جس سے مزید دنگا فساد، تصادم، انتشار حالات اس طرف جائیں گے، اور اگر گئے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ عدلیہ کو خاص طور پر انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا، بلکہ بڑا مؤدب طریقے سے سوالات اٹھائے۔ انہوں نے عوامی کٹہرے کے اندر میں سمجھتا ہوں ہمارا جو پورا سسٹم ہے اس کو کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا 12 بجے رات کو آپ نے عدالت لگائی، اتنی کیا قیامت آ گئی تھی؟ پھر جو ہے آرٹیکل 63A کی وضاحت کے لیے ہم گئے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ پھر جس طرح ضمیروں کے سودے ہو رہے تھے، منڈیاں لگی ہوئی تھی، ہمارے لوگ ادھر تھے، اس پر آپ نے کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا۔ پھر خط پر آپ نے جو دیکھنا تھا مراسلہ، کم از کم اس کو دیکھ تو لیتے، پھر آپ فیصلہ کر لیتے، کیا آپ نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا؟ تو انصاف کا جو قتل عام ہے پاکستانی سوسائٹی کے اندر، پہلے بھی لوگ اس پر بڑے رنجیدہ ہیں، اس پر جو معزز ججز ہیں اور عدالتی کنڈکٹ ہے اس پر بھی انہوں نے سوال اٹھایا ہے۔ پھر جو ادارے ہیں ان پر بھی، اور امپائر کو آگے بنانا، یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں ایک اوورآل ہم کہیں تو شہباز شریف کی حکومت، عدلیہ اسٹیبلشمنٹ، پھر بیرونی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، ان کے لیے بھی ایک بڑا واضح پیغام تھا کہ پاکستانی قوم بیدار ہو گئی ہے، پرامن ہماری جدوجہد ہے، راستے کے اندر کوئی رکاوٹ آپ کو پیدا نہیں کرنی چاہیے۔
اگر پیدا کی اور حالات کی خرابی ہوئی تو یقیناً اس کی ذمہ داری پھر میرے اوپر نہیں ہوگی اور لوگوں پر اور آپ پر ہوگی۔ تو یہ ایک اوورآل جو سپیچ ہے اور جس طرح عوام کا کراؤڈ آ رہا ہے، پاکستانی قوم جس طرح بیدار ہو رہی ہے، یقینی طور پر جو عمران خان ہے وہ ایک بڑی موومنٹ جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور آگے لاہور کے جلسے کے اندر انہوں نے لوگوں سے استدعا کی ہے کہ آپ آئیے۔ تو عمران خان جو ہے وہ لوگوں کو ظاہر ہے آگے جو منظم کرنے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو حکومت ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس پوری تحریک کو ڈی فیوز کیا جائے۔ اس کے اندر تقریباً 90-95% اینکرز چینلز کو انہوں نے ساتھ ملا لیا ہے کہ جلسوں کی اتنی کوریج نہیں کرنی۔ ARY 92 نیوز یہ زبردست چینلز ہیں جنہوں نے بڑی کوریج کی ہے، لیکن باقیوں کی ریٹنگ اس وقت جو ہے انتہائی کم تھی۔ موقع پر تقریر چند ایک چلاتے ہیں، اس کے باوجود پاکستانی قوم جو ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے وہ بیدار ہے، عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ دیکھتے ہیں جن کو ہراساں کیا جا رہا ہے کارکنوں کو، اس حوالے سے بھی انہوں نے وارننگ جاری کی ہے۔ بہرحال اوورآل ایک بڑی طوفانی تقریر تھی، اس کے اندر بڑے اہم میسج تھے، اور پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اور ادارہ جاتی جو کچھ اداروں کا کردار ہے، یا جو شہباز حکومت ہے اور جس طرح ایک کرپٹ حکومت وجود میں آئی ہے، زرداری، فضل الرحمان اور شہباز شریف کا جو مربع بنایا گیا 16 پارٹیوں کا، اس کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ اسی طرح لاہور کے اندر باقی شہروں میں عوام نکلے گی تو یقینی طور پر یہ اگلا جو الیکشن ہے عمران خان کی زبردست انٹری ہوگی۔ جو سکرپٹ رائٹر ہیں یقیناً وہ نقصان جو ہے زیادہ ہونے سے پہلے اگر مناسب طور پر پاکستان کو بچانے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک زبردست ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اگر عمران خان کو نیچے لگانے کے لیے کچھ فیک کیسز اور اس طرح کی مہم چلی تو یہ اور زیادہ معاملات جو ہے وہ غیر سنجیدگی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔